کسی بھی طریقے سے یہ تقابلی جائزہ مناسب ہے تو نہیں، لیکن پاکستان اور انڈیا نے 2 ہفتے پہلے ایک بڑی ہی لمیٹڈ سی شارٹ ٹرم 48 گھنٹے کی جنگ کا مزہ چکھا ہے، جس میں دونوں ممالک کے شہریوں کو معلوم ہوا کہ جب ایک دوسرے کے اوپر میزائل گرتے ہیں تو کیا گزرتی ہے، جب ایک دوسرے کے شہروں میں ڈرون اڑتے ہیں اور وہ مارے جاتے ہیں تو کتنا خوف و ہراس پھیلتا ہے، اور جب لائن آف کنٹرول پہ رہنے والے لوگوں پہ دونوں طرف سے شیلنگ اور بمباری ہو تو ان کے بچے، ان کے خاندان کس طرح کے PTSD میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بہت تھوڑا سا 48 گھنٹے کی ہم نے بہت چھوٹی سی، بڑی ہی بیسک سی اس کی جھلک دیکھی۔ یہ حقیقت ہے غزہ کے لوگوں کی گزشتہ 2 سال کے اندر۔ یہ بچے جن کو 11 ہفتے سے چونکہ ناکہ لگایا ہوا ہے اور غزہ کا رستہ بند کیا ہوا ہے کسی بھی امداد کا، تو کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، ایک روٹی، ایک بریڈ کے ٹکڑے کے لیے۔ یہ اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، لیکن غزہ کے لیے وقت وہیں پہ تھما ہوا ہے، رکا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے خدشات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اس حوالے سے۔ BBC نے ایک سٹوری کی ہے، اس کے مطابق غزہ میں اسرائیل کی لگائی گئی 11 ہفتے کی طویل ناکہ بندی کے خاتمے کے بعد جمعرات کو اقوام متحدہ کے تعاون سے 90 ٹرکوں پر مشتمل انسانی امداد پہنچائی تو گئی ہے، لیکن اقوام متحدہ کے مطابق امداد میں تاخیر کی وجہ اسرائیلی فوج کی جانب سے منظور شدہ واحد راستے پر سیکیورٹی کا نہ ہونا ہے۔ اقوام متحدہ کو خدشات ہیں کہ موجودہ امداد غزہ میں وسیع پیمانے پر موجود ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مکمل طور پر ناکافی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ سے پہلے یومیہ 500 ٹرک روزانہ کی بنیاد میں غزہ پہ داخل ہوتے تھے۔ BBC کی سٹوری کے مطابق انسانی حقوق کی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کی 21 لاکھ کی آبادی شدید بھوک کا شکار ہے۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق پچھلے چند دنوں میں غزہ میں 29 بچے اور بزرگ بھوک کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ برائے خوراک کے مطابق ان کے پاس 6000 ٹرکوں پر مشتمل خوراک موجود ہے، جو غزہ کی آبادی کو 2 مہینے تک خوراک فراہم کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو پا رہا۔ تقریباً 2.25 سال بعد دنیا کا ضمیر جاگ اٹھا ہے، جن کا کلیکٹیو مورل گلٹ ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور ابھی بھی وہ سٹیٹمنٹس کی حد تک ہے۔ سٹیٹمنٹس اگر ہم ان تمام ممالک کی جانب سے کوئکلی نظر ڈالیں تو فرانس، برطانیہ اور کینیڈا نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے۔ 19 مئی کو اسرائیل کی جارحیت پر فرانس، برطانیہ، کینیڈا نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ ہم غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی توسیع کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ تینوں ممالک نے قرار دیا کہ اسرائیل کی جانب سے یہ اعلان مکمل طور پر ناکافی ہے کہ وہ غزہ میں محدود پیمانے پر خوراک داخل ہونے دے گا۔ مشترکہ بیان میں تینوں ممالک نے اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں فوجی آپریشن بند کرے اور انسانی امداد کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دے۔ تینوں ممالک نے حماس سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ ان تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو فوری رہا کرے جو 7 اکتوبر 2023 سے ان کی قید میں ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے شہریوں کو بنیادی انسانی امداد کی فراہمی روکنا ناقابل قبول ہے اور یہ بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ہم 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن حالیہ اسرائیلی جارحیت مکمل طور پر ناقابل جواز اور غیر متناسب ہے۔ ہم مزید نیتن یاہو حکومت کے ایسے سنگین اقدامات پر خاموش تماشائی نہیں بنے رہ سکتے۔ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نے اس خط کے جواب میں، اسٹیٹمنٹ کے جواب میں بالکل ایک ٹکا سا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تینوں ممالک اس وقت حماس کو پاور میں دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ ایسی بات کر رہے ہیں۔ These 3 leaders effectively said they want Hamas to remain in power. They want Israel to stand down. I say to President Macron, Prime Minister Carney, and Prime Minister Starmer, when mass murderers, rapists, baby killers, and kidnappers thank you, you're on the wrong side of justice. You're on the wrong side of humanity. And you're on the wrong side of history. برطانوی سیکرٹری خارجہ ساتھ ساتھ یہ بھی خبردار کر رہے ہیں اسرائیل کو کہ وہ ایک ڈپلومیٹک یعنی کہ سفارتی تنہائی کے اندر جا رہے ہیں۔ There are over 9,000 trucks at the border. Prime Minister Netanyahu, end this blockade now and let the aid in. Regrettably, Madam Deputy Speaker, despite our efforts, this Israeli government's egregious actions and rhetoric have continued. They are isolating Israel from its friends and partners around the world, undermining the interests of the Israeli people, and damaging the image of the State of Israel in the eyes of the world. صرف سفارتی سطح پر ہی تنہائی نہیں بڑھ رہی اسرائیل کی، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو سوشلی تمام ممالک کے اندر جو عوام ہے، پبلک سپورٹ ہے، اور ساتھ ساتھ مین سٹریم میڈیا کی طرف سے بھی اب نیریٹو شفٹ سامنے آ رہا ہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کچھ لوگ جو کہ بہت ہی پبلکلی پرو اسرائیل تھے، مثلا پیئرز مورگن ہے اس کے اندر،
وہ کس طرح سے اپنے خیالات بدل رہے ہیں. وکی لیکس کے مالک جولین اسانج، وہ جب کینس فلم فیسٹیول گئے تو وہاں پہ انہوں نے اپنی قمیض پہ ان بچوں کے نام لکھے ہوئے تھے جو کہ غزہ کی جینوسائڈ کے اندر اپنی جان سے گئے. اس کے علاوہ بڑا پیارا سا کیریکٹر ہے مسز ریچل کا. وہاں پر ہمیں پہلی مرتبہ ایک فلسطینی بچی نظر آئی جو کہ ڈبل ایمپیوٹی ہے. سو یہ دنیا میں اوپینین میکرز جو ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی رائے بھی اب اسرائیل کی حامی نہیں رہی. You and I have talked about this war in Gaza for ever since it started, this phase of the 75-year conflict. And I have resisted going as far as you have done in your criticism of the Israeli government. I resist no more. I think we've reached common ground about what we view is happening and has been happening through this period of this blockade, which frankly is just starvation of the people there. Let's go back to sleep, Rahaf. We're so tired. See the bunny sleeping till it's nearly noon. Shall we wake them with a merry tune? They're so still. Are they ill? Wake up soon. Please pretend to sleep. Wake up, little bunnies. Skip, little bunny, skip, skip, skip. Skip, little bunny, skip, skip, skip. Skip, little bunny, skip, skip, skip. Skip, 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 and stop. Let's hop again. Hop, little bunnies, hop, hop, hop. Hop, little bunnies, hop, hop, hop. Hop, little bunnies, hop, hop, hop. Hop, 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 and stop. اس 5 سالہ فلسطینی بچی کے سیگمنٹ دیکھ کے آپ بھی مسکرائے، ہم سب مسکرائے، لیکن آگ لگ گئی تن بدن میں اسرائیلیوں کی. اس کے بعد مسز ریچل کو جس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو جس طرح سے ہراس کیا جا رہا ہے، بلی کیا جا رہا ہے، وہ بھی ویسے ایک کمال ہی سوشل میڈیا کے اوپر ایک نظارہ ہے. بہرحال یہ بات صرف سوشل میڈیا تک ہی محدود نہیں ہے. امریکہ کا سوشل فیبرک بھی اس سے بڑا ہی تیزی سے متاثر ہو رہا ہے، جیسے دنیا بھر میں ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کے جو طلباء اس کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں، اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، غزہ کے شہیدوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، تو پھر اس کا جواب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے یہ دیا کہ انہوں نے ایک سگنلنگ کی کہ ہارورڈ یونیورسٹی کوئی بھی فورن اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو فی الحال انرول نہیں کر سکتا ہے. لیکن چونکہ ہارورڈ ایک تگڑا ادارہ ہے، عدالت گئے اور اس پہ انہوں نے اسٹے لے لیا. فی الحال اس پالیسی کو یہاں پر اسٹے کر دیا ہے وہاں کی امریکی عدالتوں نے. لیکن یہ ایک بڑھتا ہوا وہاں پہ ایک تشویشناک ایشو ہے امریکہ کے اپنی یونیورسٹیز کے لیے. پروگرام کے پہلے